رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج بات تو کرنی تھی سجدہ تلاوت وغیرہ کی، لیکن ایک اہم مضمون اور امپورٹنٹ پارٹ جو ہماری لائف کا پارٹ ہے وہ ہمیں یاد آیا، وہ ہے مسلمانوں کے ووٹر لسٹ سے نام کٹ جانا۔ یہ میرا موضوع ہے، اور مسجدوں کے اندر سے یہ باتیں ہونا، اس کو سیاست نہ سمجھے۔ ارے مولانا کو کیا مطلب ہے سیاست سے؟ جو مولانا کو سیاست آتی ہے وہ تمہیں نہیں آتی، یاد رکھو۔ سیاست کا شریعت کا تعلق ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آدھی دنیا سے زیادہ حکومت ویسے کر کے نہیں چلیں گے۔ وہ عمر کہ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، ٹانگ پھیلے ہوئے ہیں، صحابی آ رہے ہیں، ٹانگیں نبی کی پھیلی ہوئی ہیں، اچانک سے دستک ہوتی ہے، پوچھا گیا کون ہے؟ آواز آتی ہے عمر ہے۔ نبی ادب سے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ بیویوں نے جب یہ دیکھا صحابی آ رہے ہیں اور نبی ٹانگ پھیلا کر لیٹے ہوئے ہیں، عمر جیسے ہی آئے، عمر کی آواز لگی، نبی ادب سے بیٹھ گئے۔ وہ عمر ویسے حکومت کر کے نہیں چلے گئے۔ آج ہم نے سیاست کو جو سمجھا ہے وہ سب سے بڑا مکار دغاباز وہ سیاسی بنے گا۔ یہ سیاست نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف میں، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ دیکھو جا کر اربوں خربوں آتے ہیں کسی بھی کام کے لیے، سب بیچ میں کھا گئے۔ یہ سیاست نہیں ہے میرے بھائی، یہ سیاست نہیں ہے۔ نبی ادب سے بیٹھ گئے۔ کون؟ عمر۔ بیویوں نے دیکھا، بیوی اپنے اپنے حجروں میں چلی گئی، یہ کون آ گیا؟ بیویاں بھی ڈر کر بھاگنے لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، نبی مسکرا رہے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہوں، آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگے اللہ کے پیارے رسول، جس کے صدقے میں اللہ نے مجھے تمہیں ساری کائنات کو بنایا، اے عمر تیری آواز سنی بیوی ڈر کر اپنے حجروں کمروں میں چلی گئی۔ عمر کو جلال آیا، کہنے لگے اے نبی کی بیویوں، اے مسلمانوں کی ماں، نبی کی بیویاں میری اور آپ کی ماں ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان کے نام کی عظمت ہمارے اوپر واجب ہے، چاہے وہ کوئی سی بھی بیوی ہو۔ لوگوں نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی، میرے اور آپ کے نبی کی بیوی پر، کیا ہم بیٹھے رہے ہیں؟ ہمارا ایمان اس کو گوارا کرے گا؟
کہ جس کو قرآن میں اللہ کہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اے مسلمانوں نبی کی بیویاں تمہاری ماں ہیں۔ حضرت عمر کو جلال آیا، کہنے لگے اے نبی کی بیویوں تم مجھ سے ڈرتی ہو، اپنے شوہر سے نہیں ڈرتی جس کے صدقے میں اللہ نے مجھے کائنات کو بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، بڑے جلالی تھے عمر، اور کتنے بڑے جلالی، علم والے کتنے۔ حدیث میں آتا ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے نبی، آپ کے نبی، کائنات کے نبی، تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں وہ جھوٹا ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور قتل کیا گیا۔ نبی کے بعد ایک مسیلمہ بن کذاب نے دعویٰ کیا میں بھی نبی ہوں، اس کو قتل کر دیا گیا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے مقام کو بتایا رضی اللہ عنہ کہ اے عمر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو تو ہوتا، یہ مقام عمر کا بتایا۔ فرمایا اللہ کے نبی اے عمر یہ تو بیویاں ہیں، جس گلی سے تو نکل جاتا ہے اس گلی میں شیطان بھی نہیں جاتا۔ جو جنات ہے فرشتوں کا سردار تھا، زمین پر کوئی مقام کوئی جگہ ایسی نہ بچی جس پر اس نے سجدہ نہ کیا، وہ بھی گلی سے نہیں جاتا۔ عمر جا گئے، وہ عمر آدھی دنیا سے زیادہ حکومت کر کے چلا گیا۔ مسلمانوں کدھر ہو؟ تو کیا یہ سیاست کی باتیں ہیں؟ نہیں، ہمارا ملک ہندوستان جو آزاد ہوا اس پر بڑی قربانیاں ہیں، ذرا سوچو۔ اور قربانیاں کس کی ہیں؟ علماء کی قربانیاں ہیں، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ کتنا بھی تم جان لگا لو کہ ان مولویوں کی محنت کو مٹا دو، نہیں مٹا سکتے۔ جب بھی کبھی باری آئی علماء میدان میں کودے، یہی امام، یہی حافظ، یہی داڑھی والے یہی میدان میں کودے۔ چاندنی چوک سے لے کر جامع مسجد تک 80,000 علماء کی گردنوں کو لٹکایا گیا۔ تاریخ کو پڑھو، برطانیہ کے اندر، انگلینڈ کے اندر ساری کتابیں موجود ہیں، آج بھی تاریخ لکھی ہوئی ہے سچی۔ تو بہرحال بتا یہ رہا تھا میں کہ ہمارا ملک بڑی قربانیوں سے یہ آزاد ہوا ہے، لیکن سب سے بڑی بدقسمتی یہ رہی کہ اس کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے دو ٹکڑے ہونے کے بعد ہم نے اپنی پسند اس ملک کو چنا ہے۔ اس ملک پر کبھی بھی کوئی آنچ، کوئی پریشانی آتی ہے، آج بھی مسلمان قربانی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے۔ مسلمان بزدل نہیں ہوتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا معلوم ہے ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ ہم صرف سمجھتے ہیں یہ نمازی ہیں، اندر تو دیکھو کیا ہے اس کے۔ مسجد سے باہر گیا وہی جھوٹ، دغابازی، ماں باپ کو ستانا، پڑوسیوں کو ستانا، غریبوں کو ستانا، یہ سب شروع ہو گیا۔ امام کے پیچھے نماز پڑھی جا رہی ہے، باہر جا کر اماموں کی برائی ہے۔ کیا ایمان ہے ہمارا؟ ایسے قربانی نہیں دی۔ اس ملک کو ہم نے بڑی قربانیوں سے سینچا ہے۔ عظمت کرو۔ تو اسی طریقے سے اس میں سب سے اہم چیز ہے جو آج ہم نے بھلا دیا۔ تو ایمان کی تعریف کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایمان والا دھوکہ نہیں دیتا نہ کھاتا ہے۔ المؤمن لا يخدع ولا يخدع، یہ عربی کے الفاظ ہیں۔ ایمان والا نہ دھوکہ دیتا ہے نہ کھاتا ہے۔
کتنے ہمارے ہندوستان میں مسلمانوں کے نام ووٹر لسٹ سے غائب ہو گئے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے۔ دیکھو جو ایک چیز فرض ہوتی ہے، فرض سے پہلے کی جو چیزیں وہ بھی فرض ہوتی ہیں۔ جیسے فور ایگزامپل ہمارے یہاں سے حج ہوتا تھا جب ہم چھوٹے چھوٹے سے تھے، تو انٹرنیشنل پاسپورٹ نہیں بنتا تھا، سب کو پتا ہوگا، بس حج کا بنتا تھا، آسانی سے بن کر حج کرنے چلے جاتے تھے۔ لیکن اب ہو گیا نہیں، انٹرنیشنل پاسپورٹ حج کا بنے گا۔ اب اگر کوئی چاہے رے مولانا یہ کیا سیاست کی باتیں ہیں، جاؤ حج کر کے دکھاؤ بغیر پاسپورٹ کے۔ معلوم ہوتا ہے حج کرنا تو بعد میں فرض ہے، پہلے پاسپورٹ بنا لو، یہ فرض ہے بنانا۔ سمجھ میں آئی؟ پاسپورٹ کا بنانا فرض ہے۔ یہ کیسے فرض؟ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، تو نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنا بعد میں فرض ہے، پہلے بدن کا پاک کرنا فرض ہے، پہلے کپڑوں کا پاک کرنا فرض ہے۔ ایک صاحب نے نماز پڑھی، پتہ لگا بعد میں گندگی لگی ہوئی ہے، اور گندگی کون سی ہے ہمیں یہ نہیں پتا۔ گندگی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بڑی چھوٹی، کم سے کم ہم موٹی موٹی چیزیں تو ہم یاد کریں کون سے اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ نجاست خفیفہ، نجاست غلیظہ، غلیظہ بڑی نجاست، حلال جانوروں کا پاخانہ جیسے گوبر، جیسے بکری کی مینڈی، یہ بڑی نجاست ہے، یہ اگر 1 روپیے سے برابر لگی نماز نہیں، اس سے کم ہے نماز ہو جائے گی۔ حلال جانوروں کا پیشاب یہ چھوٹی نجاست ہے، یہ اگر کپڑے پر لگی، جس کپڑے کے حصے پر لگی ہے اس کے 4 حصے کرو، ایک حصہ لگا اب نماز نہیں۔ چوتھائی معاف ہے، جو بڑی نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی تو ہمیں سیکھنا ہے، بس خالی نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز سے پہلے کی جو بھی چیزیں ہیں وہ سیکھنا فرض ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جو چیز فرض ہوتی ہے اس سے پہلے کی جتنے بھی لوازمات ہوتے ہیں وہ بھی فرض ہو جاتے ہیں۔ تو جیسے میں نے ابھی بتایا کہ حج تو بعد میں ہے، پہلے پاسپورٹ بنواؤ، فرض ہے پاسپورٹ بنوانا ہر مسلمان کے لیے جس کو حیثیت ہے حج کے جانے کی، ورنہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کہہ دو کہ وہ مسلمان نہیں بنا، حج کر سکتا تھا لیکن کوشش بھی نہیں کی۔ حج فرض ہے، پاسپورٹ بنا کے رکھے، اور جب حج کا نام بولا جائے کہ نام داخل کرو، فارم بھرو، فارم بھرنا فرض ہے، اور پھر نام نہیں آیا اب اس کی قسمت ہے، پھر اگر اللہ نے دیا پھر پرائیویٹ جائے۔ بہرحال اصل مجھے بتانا یہ ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہمیں یہی رہنا ہے، لیکن رہنے کے لیے قوانین اور قانون پر چلنا پڑے گا۔ یہ جمہوری ملک ہے، بادشاہی ملک نہیں ہے۔ ابھی یہ سب کو الگ الگ اپنی رائے دینے کا اختیار ہے۔ یہ جو آئی کارڈ ہوتا ہے، ووٹر آئی کارڈ، علماء نے کہا ہے اس پر 3 چیزیں لاگو ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے شہادت، گواہی دینا، کیونکہ اسی ووٹر آئی کارڈ سے ہم اپنی حکومت کو چنتے ہیں، اسی سے فیصلے ہوتے ہیں کہ یہاں ہم کیسے رہیں گے، ہمارا دین کیسے محفوظ رہے گا، ہماری مساجد کیسے محفوظ رہیں گی، ہماری بہن بیٹیاں یہ سب کیسے محفوظ رہیں گی، ہمارے مکانات، تمام چیزیں اسی پر ڈیپینڈ رہتا ہے۔ ووٹر آئی کارڈ کتنے بتاتے ہیں کہ 50 لاکھ سے اوپر نام کاٹ دیے گئے آج، اس کی کوئی فکر نہیں۔ یہ بھی تو ضروری ہے، اپنے ایمان کی حفاظت فرض ہے۔
اپنے مساجد کی، اپنے قرآن کی، ہر چیز اسلامی، یہ سب فرض ہے۔ تو اس کی 3 شکلیں ہیں۔ ایک ہے شہادت، جب ہم ووٹ ڈالنے جاتے ہیں اس میں 3 چیزیں کہ شہادت، گواہی دینا۔ قرآن کہتا ہے وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، کہ شہادت اور گواہی ٹھیک ٹھیک دو۔ یہ نہ دیکھو یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ نہ دیکھو میرا جاننے والا ہے، یہ دیکھو یہ آدمی کیسا ہے جس کو ہم ڈالنے جا رہے ہیں۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، قرآن کہتا ہے 3 پارے میں، اور گواہی کو چھپانا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ حدیث میں علماء نے کہا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سارے مسئلے علماء نے کتابوں میں لکھ دیے، جس نے ووٹ نہیں ڈالا اس نے گناہ کیا، کیونکہ یہ شہادت ہے۔ اور دوسری اس کی حیثیت ہے سفارش، کہ آپ نے کسی کی سفارش کی، بھائی اس کو نوکری پہ لگا لو، یہ اچھا آدمی ہے اس کو لگا لو، تو ایک ووٹ ڈالنے کی دوسری حیثیت ہے سفارش۔ قرآن کہتا ہے مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا، جس نے اچھی سفارش کی اور اس کو بنا کر بھیج دیا، اچھے کام کر رہا ہے، اس کو ثواب ملے گا۔ بہرحال اس کی 2 حیثیت اور ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ۔ سب سے بڑی مشکل ہمارے مسلمانوں میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں صرف میرا پیٹ بھرے۔ جیسے ایک مثال دیتے ہیں کہ کھانا 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک یہ کھانا ہوتا ہے کہ کسی کو ملے نہ ملے مجھے ملے، اور یہ ہوتا ہے ملنے والا کھانا، مجھے ملنا چاہیے، ہمیں کسی کی فکر نہیں ہے، اس کا نام ہے یا نہیں ووٹر لسٹ میں، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والے دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں، وہ ایک بدن کی طرح ہے، بدن کے ایک حصے میں درد ہوگا، کانٹے کو چبھو تو پورے بدن میں درد ہوگا، ہمیں اس کی فکر نہیں کرنی، فکر ہمیں کرنی ہے۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، ایک یہ حرام ہے، بس اپنی فکر کرنی ہے، میرا بھائی کو پریشانی ہے، میرا پڑوسی کو تکلیف ہے، میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، بس میں مست رہوں، یہ حرام ہے۔ دوسری ہے میں بھی کھاؤں میرا بھائی بھی کھائے، مل جل کر کھائیں، یہ انصاف والا ہے۔ پہلا والا ظلم تھا، ارے انہیں ملے نہ ملے مجھے ملنا چاہیے، بس میں مست رہوں، یہ ظلم ہے۔ دوسرا ہے میں بھی کھاؤں یہ بھی کھائے، یہ انصاف ہے۔ تیسرا ہے صحابہ والی شان، مجھے ملے نہ ملے، ایک روٹی ہے، میں بھی بھوکا ہوں، ایک مسافر آ گیا، ہم نے نہیں کھائی، اس کو کھلا دیا، اللہ کہتا ہے یہ ہے ایثار والا۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا قرآن میں، اور وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ لوگ ہیں فضیلت والے کہ اپنے کو قربانی دے دی اور دوسرے کو کھلایا۔ حضرت حسین کی جو شہادت ہوئی ہے اس کی وجہ یہی تھی۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ میں اس کو حاکم نہیں مانوں گا یزید کو، چاہے میں قربان ہو جاؤں گا۔ تو یہ ہمارا وقت ہے کہ ہم اپنے ووٹر لسٹ میں باقاعدہ نام درج کرائیں، اور یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے، یہ شریعت ہے، یہ شریعت ہے۔ ہمارے حاکم صحیح ہوں گے، ظالم نہیں ہوں گے، ہم نماز کی پابندی کریں گے، ہم شریعت پر عمل کریں گے، ورنہ مشکل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔